الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام اور حاضرین محفل، اسلامی تعلیمات میں نبی کریم علیہ السلام نے جہاں اور مضامین کا درس دیا، امت کو کئی موضوعات سمجھائے، وہیں پر ایک بہت اہم موضوع ہے آنے والے حالات کے بارے میں حضور علیہ السلام نے جو پیشن گوئیاں فرمائیں، اور وہ تمام پیشن گوئیاں اپنے اپنے وقت میں پوری بھی ہوئیں اور کچھ ہونے والی بھی ہیں. یہ ایک تعلیمات اسلامیہ میں بہت اہم موضوع ہے. محدثین کرام نے اس موضوع کو کتاب الفتن کے نام سے جمع کیا ہے. خاص طور پر حضرت امام نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس موضوع پر بہت کام کیا، اور حضور علیہ السلام کے قیامت تک آنے والے حالات کے بارے میں جو ارشادات ہیں، جو احادیث مبارکہ ہیں، ان سب کو جمع کیا. دل یہ چاہتا ہے چند جمعے اس موضوع کے اوپر بیان کیا جائے تاکہ ہمیں بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی
پیشن گوئیوں کے بارے میں علم ہو کہ آنے والے حالات کے متعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا۔ مختصر وقت میں اسی موضوع پر عرض کرنا ہے، اللہ ہم سب کو توفیق سمجھ نصیب فرمائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا والساعۃ کہاتین، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، ان دونوں کو آپس میں ملا دیا، فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت دونوں اکٹھے ہیں، ایسے ہی جیسے 2 انگلیاں اکٹھی ہوتی ہیں۔ ہر چیز کا ایک عروج ہوتا ہے اور ایک زوال ہوا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے پروردگار عالم نے جب سے زمانے کو پیدا کیا وہ اس کا بچپن تھا، اس کو جوانی ملتی رہی، اقوام پھیلتی رہیں، یہاں تک کہ میرا جو زمانہ آیا یہ اس زمانے کا عروج ہے۔ اسی لیے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تمام زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد میرے بعد آنے والوں کا زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد ان سے ملنے والوں کا زمانہ ہے۔ فرمایا ثم یفش الکذب، پھر جھوٹ عام ہو جائے گا۔ تو یہ زمانوں کا عروج ہے، اس کے بعد پھر زوال کی طرف دنیا آنا شروع ہوگی، یہاں تک کہ قیامت قائم کر دی جائے گی۔ تاریخ میں ایک اللہ والے کا واقعہ ملتا ہے، بزرگ گزرے ہیں، حکیم بھی تھے اور بڑے خوبصورت بھی تھے، اللہ والے بھی تھے۔ دوائی لینے کے لیے ان کے پاس ایک خوبصورت خاتون آ گئی، اور دوائی کے بہانے سے اس نے برائی کے لیے اکسایا۔ یہ چونکہ اللہ والے تھے، برائی کی دعوت سن کر رونے لگے، زارو قطار رونے لگے۔ وہ خاتون گھبرا گئی اور گھبرا کر اٹھ کے چلی گئی۔ جب یہ اللہ والے اور حکیم کا بڑھاپا آیا تو بڑھاپے میں مسلسل دل میں یہ خیال رہنے لگا کہ اس وقت کیا زمانہ تھا، جوانی بھی تھی، حسن بھی تھا، خوبصورتی بھی تھی، اور ایک خاتون آئی اور اس نے برائی کی دعوت دی، لیکن میں رونے لگا۔ اگر میں برائی کر ہی لیتا تو کیا حرج تھا، بعد میں توبہ کر لیتا۔ یہ خیال بڑھاپے میں آ رہا ہے، جوانی میں تو رونے لگے تھے، بڑھاپے میں جا کر یہ خیال آ رہا ہے اگر میں برائی کر ہی لیتا، بعد میں توبہ کر لیتا تو کیا ہی اچھا تھا۔ جیسے یہ خیال آیا ایک دم سجدے میں گرے اور اللہ سے توبہ کرنے لگے۔ اللہ، جوانی میں ایمان کتنا مضبوط تھا اور بڑھاپے میں کتنا کمزور ہو گیا۔ دل میں یہ خیال آیا، جوانی میں ایمان اتنا مضبوط تھا کہ برائی کی دعوت سامنے ہے مگر آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور بڑھاپے میں ایمان اتنا کمزور ہے کہ خیال اور وسوسہ آ رہا ہے برائی کر ہی لیتا۔ اسی خیال میں رات بھی رو رہے ہیں، دن بھی رو رہے ہیں، اللہ میرے ایمان کا کیا بنے گا، کہیں فتنے میں نہ پڑ جاؤں۔ کئی دن آہو بکا اور آبزاری کرنے کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہو گئی۔ فرمایا اے اللہ کے بندے، اتنا کس بات پہ روتا ہے؟ اپنی شکایت کو ظاہر کر دیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، جوانی میں برائی کی دعوت ملنے پر میں رویا تھا، اور بڑھاپے میں اسی برائی کا خیال آنے لگا، ایمان کمزور ہو گیا۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے، ایمان کمزور نہیں ہوا تو 30 برس میرے زمانے سے دور چلا گیا ہے۔ یعنی جوانی میں تیری عمر 30 سال تھی تو 30 برس میرے قریب تھا،
30 برس تیرا زمانہ میرے زمانے کے قریب تھا، آج تیری عمر 60 برس ہے، تو 30 سال میرے سے دور چلا گیا۔ جیسے جیسے میرے زمانے سے دور چلا جائے گا انسان، اس وقت اس کے ایمان کی کمزوری کی یہی حالت ہوگی۔ اور آج اندازہ لگائیں ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے کتنی صدیاں دور ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور سنو، پروردگار عالم نے دنیا کے مشرق اور مغرب کو سمیٹ کر میرے سامنے رکھ دیا، حتیٰ رأیت مشارقہا و مغاربہا، یہاں تک کہ میں نے دنیا کے مشرق کو بھی دیکھا، دنیا کے مغرب کو بھی دیکھا۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پروردگار عالم نے رونما ہونے والی تمام پریشانیوں، تمام فتنوں کو مجھے دکھا دیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایک نشانی اور فتنے کا ہمیں تذکرہ کیا، نام بتلایا، یہاں تک کہ اس کے موجد کا نام بھی بتلایا اور اس کے باب کا نام بھی بتلایا۔ فحفظ من حفظ ونسی من نسی، جس نے یاد رکھنا تھا اس نے یاد رکھ لیا، اور جس نے بھلانا تھا اس نے بھلا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام فتنوں کا ذکر کیا، اور ہمارے سامنے قرآن مجید کی جو یہ آیت ہے سورہ فتح کی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّ، اس لیے بھیجا کہ آپ کے دین کو دنیا کے تمام دینوں کے اوپر غالب کر دے، آپ کے دین کو دنیا کے تمام دینوں کے اوپر غالب کر دے، علی الدین کلی، سارے کے سارے دنیا کے دینوں کے اوپر آپ کا دین غالب ہو جائے۔ اور قرآن مجید میں دوسری جگہ پر پروردگار عالم ارشاد فرماتے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دنیا میں دین صرف اللہ ہی کا رہ جائے گا۔ ایک تو ہے نا روس کا پروگرام، اور ایک ہے امریکہ اور یہودیوں کا پروگرام جس کو وہ ورلڈ آرڈر کہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں دنیا میں یہودیت ہی یہودیت ہوگی، رشیا کہتا ہے دنیا میں دہریت ہی دہریت ہوگی، مگر پروردگار عالم 1400 برس پہلے، 1500 سال پہلے ہمیں یہ اطلاع دے چکے ہیں وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اس دنیا میں ایک آرڈر، ایک قانون صرف اللہ ہی کا قانون ہوگا۔ اور ایک اور مقام پر پروردگار عالم فرماتے ہیں وَيَعْبَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورًا، جب تک پروردگار عالم اپنے نور ہدایت کو پوری دنیا کے کونے کونے میں نہیں پھیلا دیں گے، اس وقت تک پروردگار عالم آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور ہدایت کو پورا کر کے رہیں گے اگرچہ کافروں کو یہ بات ناپسند بھی کیوں نہ ہو۔ یہ قرآن مجید کی وہ پیشن گوئیاں ہیں، وہ بشارتیں ہیں جو آج تک پوری نہیں ہوئیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان بشارتوں کا آغاز ضرور کر دیا تھا، ان پیشن گوئیوں کی ابتدا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ہو چکی تھی، مگر آج تک اس کا اتمام اور اس کا اکمال نہیں ہوا۔ اس کی ایک وجہ ہے، آغاز حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کر دیا،
اور مسلمانوں کا اندازہ ہے، مسلمانوں کا اعتقاد ہے، یقین ہے کہ اس پیشن گوئی کا آغاز جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اس کا اختتام اور اس کا اتمام اور اس کا اکمال حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے۔ اس لیے آج امت مسلمہ امام مہدی کی منتظر ہے۔ جس طرح یہودیت ایک ایسے مسیحا کی منتظر ہے جو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں ہوگا جتنا بڑا کانے دجال کا فتنہ ہوگا، جس کا انتظار یہودی کر رہے ہیں، جس کی آمد کے منتظر ہیں۔ اسی طرح مسلمان جس کی آمد کے منتظر ہیں وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں سے، اور فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی حدیث ارشاد فرمائی، اپنے وقت پر اس کی تفصیل بھی کروں گا، جب حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے تو ایک مددگار زمین سے نکلے گا، ایک مددگار آسمان سے اترے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ زمینی مددگار کون ہوگا؟ فرمایا مشرق کی جانب سے ایک لشکر نکلے گا، مشرق کی جانب سے ایک لشکر نکلے گا، اور وہ کالے جھنڈوں والا ہوگا، کالی پگڑیوں والا ہوگا، اونچے اونچے ٹیلوں والے شہروں میں رہتا ہوگا۔ وہ امام مہدی کی خلافت کو پوری دنیا میں نافذ کرنے کے لیے ان کا مددگار بنے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرق کی جانب اشارہ فرمایا۔ اور اگر جغرافیائی لحاظ سے دیکھا جائے تو مدینہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں بیٹھ کر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں اور اشارہ مشرق کی جانب کر رہے ہیں۔ مشرق کی جانب نہ یورپ لگتا ہے، نہ ہی شام لگتا ہے، اور نہ ہی یمن لگتا ہے۔ مشرق کی جانب صرف اور صرف خراسان لگتا ہے۔ اور خراسان جانتے ہیں تاریخ میں کس کو کہتے ہیں؟ خراسان وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر اسلامی انقلاب آئے گا اور یہاں سے امام مہدی کے مددگار نکلیں گے۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو وہ مشرقی سمت جس کی طرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اشارہ کیا، وہ افغانستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، ایران کا کچھ حصہ بھی ہے، اور ہندوستان کا کچھ حصہ بھی ہے۔ یہ سارے علاقے یہ مشرق اور خراسان بنائے جاتے ہیں۔ جغرافیائی لحاظ سے مشرق کی جانب اشارہ اور خراسان کا لفظ استعمال کرنا انہی علاقوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ امام مہدی کے مددگار ہوں گے، یہاں سے وہ لشکر نکلے گا، اور آسمانی مدد فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، پروردگار عالم حضرت عیسیٰ روح اللہ کو آسمان سے امام مہدی کے مددگار کے طور پر بھیجیں گے، اور وہ یہودیوں اور کانے دجال کا خاتمہ کریں گے۔ پروردگار عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے شروع کی ہوئی محنت کا اختتام اور اکمال حضرت امام مہدی کے زمانے میں اس کو مکمل فرمائیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ، پہلے اس کو یثرب کہا جاتا تھا، بیماریوں کا شہر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر نام بدل دیا گیا اور نام بن گیا مدینۃ النبی، مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد یا آپ کی زندگی کے آخری ایام میں اس کا نام پھر بدلا اور اس کا نام مدینہ طیبہ رکھا گیا۔ مدینہ طیبہ، پاک لوگوں کا شہر۔ یہاں پر ایک نکتے کی بات بتلاؤں،
ہمارے دل خوش کرنے کے لیے شاید یہ اشارہ کافی ہو۔ کرۂ ارض میں، خطۂ زمین کے اوپر اسلام اور اعلائے کلمت اللہ کے لیے جو پہلا شہر آباد ہوا وہ مدینہ طیبہ ہے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے جو پہلا شہر معرض وجود میں آیا وہ مدینہ طیبہ ہے، اور مدینہ طیبہ کا معنی پاک لوگوں کا شہر۔ اور اس کے بعد 14 صدیاں گزرنے کے بعد ایک اور شہر معرض وجود میں آتا ہے اسلام کے نام پر۔ ایک اور شہر معرض وجود میں آتا ہے اسلام کے نام پر، اور اس کا نام بھی اس کے نام سے ملتا جلتا ہے، اور وہ ملک اور وہ آبادی ہے پاکستان، یعنی پاک لوگوں کا شہر۔ نام سے مماثلت دیکھیں، اس کا نام بھی مدینہ طیبہ، اس کا نام بھی پاکستان۔ یہ محض اتفاق نہیں، یہ ایک تحریک ہے۔ اور پھر اس کے بعد مدینہ طیبہ میں جب مسلمانوں کو عروج ملا تو مسلمانوں کی لڑائی مشرکوں سے ہے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ مشرکین مکہ سے مسلمانوں کی جنگ مشرکین سے ہے، اور مشرکین کے مددگار یہودی قبائل ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، اور اسی طرح خیبر۔ مدینہ کے یہودی قبائل مددگار ہیں مشرکین کے، اور مسلمانوں کی جنگ مشرکین سے ہے۔ اسی طرح مماثلت دیکھیں، ہماری جنگ مشرکین سے ہے، بت پرستوں سے ہے، ہنود سے ہے، ہندوؤں سے ہے، اور ہندوؤں کا مددگار کون ہے؟ یہود و نصارہ۔ یہ دوسری مماثلت ہے۔ اور پھر مدینہ میں تیسری مماثلت، پہلی جنگ ہوئی غزوہ بدر، دوسری جنگ ہوئی غزوہ احد، اور تیسری جنگ پہ پروردگار عالم نے حتمی فیصلہ کر دیا۔ تیسری جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور غزوہ احزاب کے موقع پر پروردگار عالم نے ایسی فتح عطا فرمائی کہ مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر لیا۔ مشرکین کے علاقے کے اوپر توحید کے جھنڈے لہرا دیے۔ یہی مماثلت ادھر بھی ہے۔ پہلی جنگ ہوئی ہندوستان پاکستان کی، پھر دوسری جنگ ہوئی، اب تیسری اور آخری جنگ باقی ہے۔ اس جنگ کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو غزوہ ہند کہا، فرمایا اس میں جو شریک ہوگا اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا احد اور بدر میں شریک ہونے والوں کو اجر ملتا ہے۔ جو غازی بنا وہ بھی جنتی، جو شہید ہوا وہ بھی جنتی۔ یہ تیسری جنگ ہوگی جس میں فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر ہندوؤں کے مندروں کو مسجدوں میں تعمیر کر دیا جائے گا، مسجدوں میں تبدیل کر دیا جائے گا، اور ہندوؤں کے مندروں کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا جائے گا۔ یہ تیسری جنگ جس کو غزوہ ہند کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنگ کے بارے میں پیشن گوئی پہلے ہی فرما دی۔ ان کے مددگار بھی یہود و نصارہ، جس طرح مدینے کے یہود و نصارہ مددگار ہیں مشرکین کے۔ یہ مماثلتیں ہیں۔ اور جغرافیائی لحاظ سے دیکھیں تو اس وقت ہمارا پاکستان، افغانستان اور ایران کے کچھ حصے یہ ایسی جگہ ہیں جہاں پر دین اسلام کی محنت ہو رہی ہے۔ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ مدارس اسی خطے کے اندر موجود ہیں، سب سے زیادہ علماء بھی یہی خطہ تیار کر رہے، سب سے زیادہ اسلامی تحریکیں بھی اسی خطے میں آ رہی ہیں۔
سب سے زیادہ باپردہ خواتین پردے کا رواج بھی اسی خطے میں ہے. یعنی اگر اسلام کے تصور کو دیکھا جائے تو یہ خطہ ایک مسلمانوں کی قیادت کر رہا ہے. اور یہ نقطہ بھی میں بتلا دوں، پروردگار عالم نے ہمیشہ مسلمانوں کی نصرت کا وعدہ کیا ہے، عرب کی نصرت کا وعدہ نہیں کیا. ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کی نصرت کا وعدہ کیا، وہ مسلمان کہیں پہ بھی ہوں. جیسے تاریخ میں لکھا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارس کو فتح کرنے کے لیے بھیجا، ایران کو فتح کرنے کے لیے. اور اس لشکر کا گورنر، اس کا سپہ سالار کون ہے؟ ایرانی، سلمان فارسی. حضرت سلمان فارسی سے صحابہ کرام پوچھتے ہیں، امیر المجاہدین کیا ہمیں حملہ کرنے کی اجازت ہے؟ فرمایا ٹھہرو، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے پہلے اسلام کی دعوت دو پھر حملہ کرنا، مجھے دعوت دینے دو. آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے میرے شہر کے لوگوں، میں تمہیں میں سے ہوں. اللہ نے اسلام کی بدولت مجھے عزت عطا فرمائی اور اتنی عزت دی کہ ان عربوں کو میرا ماتحت کر دیا اور مجھے ان کا امیر بنا دیا. اگر تم بھی مسلمان ہو جاؤ تو تمہیں بھی یہی عزتیں ملیں گی، اور اگر مسلمان نہیں ہوتے دیکھو میں تمہاری ہی قوم کا ایک فرد ہوں لیکن تمہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے آ چکا ہوں. جو مسلمان ہو گئے ان کو امن ملا، اور جو مسلمان نہیں ہوئے ان کو فتح، ان کے اوپر اسلام کو اللہ نے فتح عطا فرما دی. اسلام کے ساتھ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا. یہ ساری چیزیں احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وقتاً فوقتاً ان ساری باتوں کے بارے میں پیشن گوئیاں فرمائیں اور آپ نے اشارے فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشن گوئیاں آپ کی زندگی سے شروع ہو جاتی ہیں. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد کے موقع پر احد پہاڑ کے اوپر تشریف فرما ہے. ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں، حضرت فاروق اعظم بھی موجود ہیں، حضرت عثمان ذی النورین بھی موجود ہیں. احد پہاڑ خوشی میں حرکتیں کرنے لگا، احد پہاڑ جھومنے لگا، خوشی میں لرزنے لگا، خوشی میں کانپنے لگا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، او احد رک جا، ٹھہر جا، تجھے معلوم نہیں تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی سوار ہے، ایک اللہ کے نبی کا صدیق سوار ہے، اور دو اللہ کے نبی کے مشن کی خاطر شہید ہونے والے جوان سوار ہے، رکتا کیوں نہیں؟ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی یہ بات ارشاد فرمائی، احد پہاڑ اسی وقت رک گیا. یہ آپ کی پیشن گوئی تھی، تیرے اوپر اللہ کا نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے، اور دو شہید بھی ہیں، حضرت عمر اور حضرت عثمان. آپ کو آپ کی زندگی میں آپ نے شہید فرما دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات پوری ہوئی، حضرت عمر بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان بھی شہید ہوئے. فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اے عمر، پروردگار عالم فرشتوں کے سامنے تیرے اوپر فخر فرما رہا ہے، اور پروردگار عالم فرشتوں سے کہہ رہے، آؤ آج میرے عمر کو دیکھو. کہنے والا پروردگار عالم. فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اے عمر،
بیماریوں کا ایک دروازہ ہے، فتنوں کا ایک دروازہ ہے، ساری پریشانیوں کا ایک دروازہ ہے، آزمائشوں کا ایک دروازہ ہے، اور وہ دروازہ بند ہے، اس دروازے کے اوپر تالا لگا ہوا ہے۔ خدا کی قسم جب تک وہ تالا نہیں ٹوٹے گا میری امت میں کوئی فتنہ نہیں آ سکتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، وہ تالا کون ہے، وہ تالے کا اشارہ کس طرف ہے؟ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے سنو، وہ فتنوں کے دروازے کے اوپر لٹکنے والا تالا میرا عمر بن خطاب ہے۔ جب تک یہ زندہ رہا میری امت میں کوئی فتنہ رونما نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام حضرت حذیفہ بن یمان سے پوچھتے ہیں حضور علیہ السلام نے تالے کے بارے میں وضاحت فرمائی، کیا وہ تالا کھلے گا یا توڑا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا۔ آپ نے فرمایا وہ تالا توڑا جائے گا، یعنی آپ کو شہید کیا جائے گا، اور جیسے ہی آپ کی شہادت ہوگی فرمایا نبی کریم علیہ السلام پھر دروازہ کھل جائے گا اور میری امت کے اوپر فتنے آنا شروع ہو جائیں گے، آزمائشیں آنا شروع ہو جائیں گی، میری امت آزمائشوں اور فتنوں میں مبتلا ہو جائے گی۔ آپ علیہ السلام کی یہ پیشن گوئیاں، آپ علیہ السلام کی یہ خبریں ہر وقت ہر زمانے میں پوری ہوئیں۔ ہجرت مدینہ ہے، حضور علیہ السلام ابو بکر صدیق کے ساتھ جا رہے ہیں، سواری پر سوار ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے کافروں نے کئی جاسوس روانہ کر دیے۔ ایک جاسوس کو ابو جہل نے بھیجا کہ جاؤ پکڑ کے لاؤ، یا سر لے کر آؤ یا زندہ گرفتار کر کے لاؤ، اگر تم لے آئے اس مٹھی بھر قافلے کو تو تمہیں 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، اور ابو جہل اپنی بیٹی سے تمہاری شادی بھی کرے گا۔ وہ جاسوس حضور علیہ السلام کی جاسوسی کے لیے پیچھے نکلا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جاسوس کو دیکھ لیا، نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ ایک جاسوس ہماری طرف آنے لگا، یا رسول اللہ ایک جاسوس کو میں نے دیکھ لیا، اس نے ہمیں پا لیا، اب کیا بنے گا؟ پروردگار عالم کا وعدہ ہے اس 3 آدمیوں کے قافلے کو بحفاظت مدینہ منورہ پہنچانے کا۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے ابو بکر گھبرانا نہیں، ابو بکر پریشان نہیں ہونا، ہمارے ساتھ مدد ہے پروردگار عالم کی۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں وہ آدمی قریب ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ میں نے اس کو پہچان لیا کہ وہ سراقہ ہے، عرب کا رہنے والا، مکہ کا رہنے والا ہے۔ جیسے ہی اس نے دیکھا اس نے اپنی کمان نکالی اور کمان میں تیر ڈالا، حضور علیہ السلام کا نشانہ لگانے لگا۔ اور ابو بکر صدیق کی یہ کیفیت ہے، کبھی حضور کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی حضور کے دائیں جانب چلتے ہیں، کبھی بائیں جانب، کبھی پیچھے۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے ابو بکر اس طرح کیوں چل رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ دشمن کا کوئی پتہ نہیں، جب خطرہ ہوتا ہے سامنے سے حملہ ہوگا تو سامنے آ جاتا ہوں، جب خطرہ ہوتا ہے پیچھے سے نہ حملہ ہو جائے تو پیچھے چلا جاتا ہوں، جب پتہ چلتا ہے کہ دائیں جانب سے بائیں جانب سے حملہ نہ ہو جائے تو دائیں بائیں ہو جاتا ہوں تاکہ حملہ کرنے والا ابو بکر کو مار دے، ابو بکر آپ پہ قربان ہو جائے اور آپ محفوظ رہ جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس دشمن نے نشانہ باندھ لیا ہے، تیر چلانے لگا ہے، پروردگار عالم سے دعا کی اللہ ہماری مدد فرمائیے۔ تاریخ میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، جیسے ہی حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی،
جس سواری کے اوپر وہ جاسوس سوار تھا، پروردگار عالم نے زمین کو حکم دیا، وہ زمین پھٹی اور اس سواری کی ٹانگیں زمین کے اندر دھنس گئی۔ وہ سراقہ پکارنے لگا، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، آج کے بعد اپنے ارادے کو بدلتا ہوں، آپ کا تابعدار ہو کر زندگی گزاروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے مختصر یہ کہ معاف کیا، فرمایا تجھے معاف کر دیا۔ جیسے ہی معافی کا اعلان کیا، زمین نے اس کے سواری کے قدموں کو چھوڑ دیا، وہ دوبارہ چلنے لگا۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا تجھے کس نے بھیجا تھا؟ بتلا دیا، ابو جہل نے بھیجا تھا۔ فرمایا اب تیری ذمہ داری ہے، پیچھے آنے والوں کو ادھر سے موڑ دے اور جا مکہ مکرمہ میں واپس چلا جا۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے، او سراقہ میرے پاس آ۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وقت تیرا کیا حال ہوگا، اس وقت کیا عالم ہوگا جب کیسر اور کسریٰ کے محلات کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر ہوں گے، جب کیسر اور کسریٰ کے محلات کے خزانے مدینے کی گلیوں میں ہوں گے، جب وہاں کے قالین مدینے کے بازاروں میں بچھا دیے جائیں گے، او سراقہ اس وقت خزانے میں سے 2 کنگن نکلیں گے، جب تک خدا کی قسم وہ کنگن سونے کے تیرے ہاتھ میں نہ پہنا دیا جائیں تجھے موت نہیں آئے گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے پیشن گوئی فرما دی۔ سراقہ اسی خوشی میں مسلمان ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا، کیسر اور کسریٰ کے خزانے کے محلات کو فتح کر لیا گیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ بیت المال جمع کر کے مدینے میں لے کر آؤ۔ بیت المال جمع کیا گیا، فرمایا اس میں سے سونے کے کنگن تلاش کرو۔ جب مجاہدین نے سونے کے کنگن تلاش کیے تو ایک ملا، ایک نہیں ملا۔ کہنے لگے امیر المومنین ایک ہی ہے۔ فرمایا خدا کی قسم سورج اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، چاند اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، مگر میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ نے 2 کنگنوں کے بارے میں فرمایا تھا۔ تحقیق اور جستجو کے بعد پتہ چلا آتے ہوئے ایک کنگن راستے میں گر چکا تھا۔ مجاہدین کو بھگایا اور جا کر کہا تلاش کر کے لاؤ، وہ کنگن ملا۔ دونوں کنگن حضور علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت فاروق اعظم کے دربار میں پیش کیے گئے۔ آپ نے فرمایا اب سراقہ کو بلا کے لاؤ۔ حضرت سراقہ بن مالک بوڑھے ہو چکے ہیں، نظر بھی کمزور ہے، کمر بھی جھک گئی ہے، مگر موت نہیں آ رہی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پہنچے، امیر المومنین مجھے خیریت سے طلب کیا۔ فرمایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ آج ساری دنیا کو دکھا دے میرے نبی کی زبان مبارک سے جو نکلتا ہے پروردگار عالم وہ دنیا میں کیسے پورا فرمایا کرتے ہیں۔ حضرت سراقہ کے ہاتھوں کو پکڑا اور دونوں کنگن لیے۔ فرمایا اگرچہ یہ کنگن مردوں کے لیے حرام ہے، سونا مردوں کے لیے حرام ہے، ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں، ہمارے اسلام میں سونا مرد نہیں پہن سکتا۔ اور فرمایا اے نبی کریم علیہ السلام کی اگر بشارت نہ ہوتی، آپ کی پیشن گوئی نہ ہوتی، خدا کی قسم امیر المومنین عمر بن خطاب سراقہ تجھے کبھی کنگن نہ پہننے دیتا۔ اور خود اپنے ہاتھوں سے وہ دونوں کنگن پہنا دیے۔ فرمایا یہ بات کئی سال پہلے ہمیں جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت طلحہ کو فرمایا طلحہ
غزوہ احد میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک گڑھے میں ہیں، کافروں کا حملہ ہو چکا ہے اور کافر تیروں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کا نشانہ لگا کر تیر چلا رہے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیر آتا ہے اس کو اپنے ہاتھ سے روکتے ہیں، جب ہاتھ شل ہو گیا اپنے بازو سے روکتے ہیں، جب بازو بھی بے جان ہو گیا اپنی کمر آگے کر دی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو زخمی نہیں ہونے دیا۔ فرمایا اگر دنیا میں چلتا پھرتا شہید کسی نے دیکھنا ہو تو یہ میرے طلحہ کو دیکھ لو۔ فرمایا طلحہ وہ وقت بھی آئے گا جب تجھے باغیوں کی جماعت قتل کرے گی، جب تجھے باغیوں کی جماعت قتل کرے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آپ کو شہید کر دیا گیا، اس شہید کرنے میں جو فتنہ رونما ہوا، یہودیوں نے جو فرقہ پرستی مسلمانوں میں عام کر دی، اسی فتنے میں حضرت طلحہ کو شہادت ملی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشن گوئی بھی اپنے وقت پہ پوری ہوئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا جس طرح مسلمان حضرت امام مہدی کا انتظار کریں گے، اس طرح یہودی اور عیسائی کانے دجال کی آمد کا انتظار کریں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کانا دجال ہے کیا بلا؟ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں میں ایک جوڑے کی شادی ہوگی اور 12 برس تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی، 12 سال کے بعد ان کے ہاں بیٹا ہوگا مگر اس میں ان کے لیے کوئی بھلائی اور خیر نہیں ہوگی، اور اس کی ماں کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کا جسم بھاری ہوگا، اس کے باپ کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کی ناک پرندے کی چونچ کی طرح لمبی ہوگی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں پتہ چلا یہودیوں کی بستیوں میں ایک ایسے ہی بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا ایک آنکھ سے کانا ہوگا، ایسا بچہ یہودیوں میں پیدا ہوا ہے۔ ایک صحابی کو ساتھ لیا، حضرت طلحہ دیکھنے کے لیے چلے گئے، وہاں جا کے دیکھا تو وہ گھر مل گیا جہاں پر یہ بچہ پیدا ہوا تھا۔ کچھ عرصہ گزر بھی گیا تھا، میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، خبر بڑے عرصے کے بعد پہنچا کرتی تھی۔ جیسے ہی وہاں گئے اب بچہ بڑا ہو چکا ہے، آپ اس کے ماں باپ سے ملے، دیکھا تو واقعی اس کی ماں کا جسم بڑا بھاری ہے اور اس کا باپ اس کی ناک پرندے کی چونچ کی طرح، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا۔ پوچھا تمہارے ہاں کوئی اولاد ہوئی؟ کہنے لگے 12 سال تک تو کوئی بچہ نہیں ہوا، 12 سال کے بعد ایک بیٹا ہوا ہے مگر اس میں ہمارے لیے کوئی خیر اور بھلائی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات بھی پوری ہو گئی۔ اس کا نام ابن سیاد تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سے ملاقات ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمایا کہ تو مجھے اللہ کا رسول مانتا ہے، گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو آگے سے وہ بکواس کرتا ہے کیا آپ اللہ کا رسول مجھے مانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کم بخت، میں آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سب کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، اور اس کے بعد اللہ نے رسالت اور نبوت مجھے عطا فرمائی ہے، تو کیا دیکھتا ہے؟ کہنے لگا میں پانی کے اوپر عرش دیکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یقیناً تو ابلیس کا تخت دیکھتا ہے۔ فرمایا تیرے پاس ہے کیا؟ کہنے لگا جاءنی صادق و کاذبین او کاذب و صادقین، میرے پاس ایک سچا اور 2 جھوٹے، یا ایک جھوٹا اور 2 سچے آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو کرتا کیا ہے؟ کہنے لگا میں دل کی بات بوجھ لیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھا میرے دل کی بات بوجھ، میرے دل میں کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اپنے دل میں دخان، قیامت کے دن کے
قیامت کے دن کا دھواں، اس کا تصور میں نے دل میں جما لیا۔ یوم تأتی السماء بدخان مبین، جس دن قیامت آئے گی ساری کائنات میں دھواں ہی دھواں ہوگا۔ فرمایا اس دھوئیں کا تصور میں نے دل میں جما لیا۔ اور وہ ابن سیاد کچھ گنگنانے لگا، ایک دم اپنا پاؤں اٹھایا اور ایک ٹانگ پہ اچھلنے لگا باغ میں اور کہنے لگا دکھ دکھ دکھ، شور مچانے لگا۔ آپ نے فرمایا دیکھو اس کمبخت کو آدھی بات کا پتہ چل گیا اور آدھی کا نہیں چلا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو میں اس کو قتل ہی نہ کر دوں، اس کا قصہ ہی ختم کر دوں۔ آپ نے فرمایا عمر اگر یہ کانا دجال ہے تو اس کا قاتل نہیں، عیسیٰ ابن مریم اس کے قاتل ہیں، اور اگر یہ کانا دجال نہیں تو چھوڑ، بچوں کو مارنا کوئی اچھی بات ہوا کرتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں منبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے، آپ نے اعلان کر دیا سارے جمع ہو جاؤ، صحابہ کرام جمع ہو گئے۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آج میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا کہ میں دین کی کوئی بات تمہیں سمجھاؤں، آج تمہیں ایک خبر دینے کے لیے بلایا ہے۔ صحابہ کرام متوجہ ہو گئے یہ خبر کون سی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دینے لگے۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عیسائی جس کا نام تمیم داری ہے ابھی ابھی میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور وہ اپنا ایک واقعہ مجھے سنا رہے ہیں، وہ واقعہ میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت تمیم داری کا واقعہ، راوی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی یہ وہ حدیث ہے کہ نبی صحابی سے حدیث بیان کرتے ہیں، باقی ہر حدیث تو صحابی نبی سے بیان کرتے ہیں نا، یہ وہ حدیث ہیں جو اللہ کے نبی صحابی سے بیان فرما رہے۔ فرمایا تمہیں واقعہ سناتا ہوں۔ تمیم داری کہتا ہے ہم سمندر کا سفر کر رہے تھے کہ طوفان آ گیا اور مہینوں ہمارا بحری بیڑا طوفان میں ہچکولے کھاتا رہا، یہاں تک کہ ہم اپنی کشتیوں پہ اتر گئے کہیں یہ بیڑا غرق ہی نہ ہو جائے۔ ہم اپنی کشتیوں پہ بیٹھے اور اپنی اپنی سمجھ کی سمت کی طرف چل دیے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں میں بھی چند ساتھیوں کے ساتھ ایک جزیرے کے قریب لگ گیا۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے تمیم داری نے بیان کیا کہ اس جزیرے میں جیسے ہی ہم اترے تو ہم نے ایک آدمی نما جانور کو دیکھا جس کا پورا جسم بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میرا نام جساس ہے، یعنی بہت بڑا جاسوس۔ تمیم داری کہتے ہیں ہم نے اس سے پوچھا تو کرتا کیا ہے؟ سارا جسم بالوں سے ڈھکا ہوا ہے، کالی شکل ہے، تو کرتا کیا ہے؟ کہنے لگا میں تو غلام ہوں ایک ایسے آقا کا جو تمہارا منتظر ہے، آؤ اس سے آ کر ملو۔ وہ ہمیں ایک مندر میں لے گیا۔ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں جیسے ہی ہم مندر میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک بہت لمبا تلنگا بڑا مضبوط انسان زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، سنگلوں میں بندھا ہوا ہے۔ ہمیں دیکھ کر کہنے لگا کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے کہا عرب سے۔ وہ کہنے لگا اچھا یہ بتلاؤ فلسطین کی کھجوروں کے باغ میں پھل آتا ہے یا نہیں آتا؟ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں ہم نے کہہ دیا کہ اب پھل آتا ہے۔ کہنے لگا ان قریب اس کا پھل بند ہو جائے گا، وہ باغ پھل دینا ختم ہو جائیں گے جیسے کہ آج ہو چکا ہے۔ اب فلسطین کی کھجوروں کے باغوں میں پھل نہیں آتا، ایک نشانی مکمل ہو چکی ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے اچھا یہ بتلاؤ بحیرہ تبریہ میں پانی ہے یا خشک ہو چکا ہے؟ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں ہم نے کہا ابھی پانی ہے۔ کہنے لگا ان قریب وہ سوکھ جائے گا۔ آج بحیرہ تبریہ کا پانی بہت نچلی سطح پر ہے، سوکھنے کے قریب ہے۔ اور پھر اس نے پوچھا اچھا یہ بتلاؤ عربی امی نبی کا کیا بنا
جو عرب میں مکہ میں آنے والے تھے، حضرت تمیم داری کہتے ہیں ہم نے بتلایا وہ عرب میں پیدا ہو کر ان کو نبوت بھی مل چکی ہے اور مدینہ میں ہجرت کر کے آ چکے ہیں۔ جب یہ بات سنی تو وہ خوشی سے جھومنے لگا اور کہنے لگا پھر تم سنو، میرے نکلنے کا وقت بھی قریب آ چکا ہے اور میں پوری دنیا کو اپنی گمراہی کی لپیٹ میں لے لوں گا۔ ہاں مکہ اور مدینہ میں نہیں جا سکوں گا، وہاں فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث بیان کی اور یہ واقعہ تمیم داری کا سنانے کے بعد آپ نے فرمایا جانتے ہو وہ بندہ کون تھا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتلائیے۔ فرمایا وہ کانا دجال ہے، میں تمہیں بتایا نہیں کرتا تھا کہ اس کے نکلنے کا زمانہ قریب ہے اور قرب قیامت میں وہ بہت بڑا فتنہ بن کر رونما ہوگا۔ وہ کانا دجال ہے۔ اور فرمایا جانتے ہو وہ ہے کہاں پر؟ یعنی تمیم داری کو وہ ملا کہاں پر؟ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ و رسولہ عالم۔ فرمایا وہ مشرق کے ایک جزیرے میں ہے، مشرق کے ایک جزیرے میں۔ اور جغرافیائی لحاظ سے جب مدینہ منورہ سے مشرق کی جانب ایک لکیر کھینچیں تو وہ ہمارا گوادر اور پسنی کا علاقہ بنتا ہے۔ یہ مدینہ کا مشرق ہے، یعنی وہاں کے کسی جزیرے میں ایک مندر ہے جو بڑا پرانا ہے، اس مندر کے اندر وہ محصور ہے، قرب قیامت میں نکلے گا۔ اور تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ وہاں پر مندر موجود ہے جو بہت بڑا پرانا ہے، اور وہی کالی دیوی کا مندر ہے جو وہ جساس ان کے سامنے آیا تھا۔ یہ جزیرہ بھی مشرق میں ہے اور وہاں مندر بھی موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیشن گوئی پہلے فرما دی۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ زندگی رہی تو چلتا رہے گا۔ آئندہ جمعے آپ سے درخواست ہے، درخواست یہ ہے، دیکھو بھائی میں